السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد رمضان ہے۔ میں خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ملکی حالات اس وقت بہت بدترین ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، تمام سیکیورٹی انٹیلیجنس سے گزارش ہے، اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں سب سے گزارش ہے، آپ سب لوگ ایک ہی ٹیبل پر آئیں، ایک جگہ پر بیٹھیں، میٹنگ کریں، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں، تاکہ ہمارے ان اختلافات کی وجہ سے دنیا فائدہ نہ اٹھائے۔ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، مہنگائی بھی ہے، IMF کا بوجھ بھی ہے، CPEC کا بوجھ بھی ہے، اس کے علاوہ جاپان کا بھی ہے، دوسرے تیسرے ممالک کے قرضے بھی ہیں۔ تو ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ پریشانی کے عالم میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں واضح نشانیاں دی ہیں کہ جو شخص سود کے پیسے لیتا ہے یا دیتا ہے، دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ ہمارے پاکستان کو جب آزاد ہوا تھی، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، جب تک قائد اعظم اور ان کی اچھی قیادت میں رہے پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد پاکستان ایک ایسے ہاتھوں میں چلا گیا کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آئی۔ ہم لوگ تو بچے تھے اس وقت، ہم آج کل کی پیداوار ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان چلا گیا جن کو کوئی قربانی دی ہی نہیں، جنہوں نے کچھ قربانی نہیں دی ہے، اور ان کو اتنی بڑی وزارتیں مل گئیں، اتنا بڑا عہدے مل گئے، اور جس شخص نے قربانی نہ دی اس کو قدر نہیں ہوتی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کو سود سے پاک کیا جائے، اور جو اندرونی قرض ہیں جتنے بھی ممالک میں وہ ہم نے دینے ہیں ان کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، آٹا چینی بحران، سب چیزیں بحران میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف ٹھیک ہاتھوں میں حکمرانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کا حکم بجا ہے اس وقت، کیونکہ آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ آپ کے حکم میں اتنی پاور ہونی چاہیے، اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں، آپ کسی کو مافیا کہہ رہے ہیں، کسی کو اچھا شخص کہہ رہے ہیں یا کسی کو برا، سب لوگ ایک جیسے ہیں، کوئی بھی اچھا برا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو لگتے ہیں مافیاز ہیں ان کو ایک ٹیبل پر لے آئیں، ان کے ساتھ ٹاکنگ کریں، ڈیلنگ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اتنی پروفٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو فیکٹریز بند کر کے یہ چیزیں باہر سے بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ تو حکومتی سطح پر ہر ضلع میں، ہر جو پولیس کا ادارہ ہوتا ہے، جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے انڈر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ نے علاقے کی چینی پوری کرنی ہے، آپ نے علاقے کا آٹا پورا کرنا ہے، آپ نے علاقے کی خوراک پوری کرنی ہے، آپ کے پاس دانے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے پاس گندم خراب ہو رہی ہے، یا جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سب ایک چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے جتنے بھی نیچے ہوتے ہیں، پولیس کمشنر ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان پہ نظر رکھنا، کام کرنا۔ تو اس وقت ملک کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ تمام پارٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ بجائے احتجاج کرنے کے، بجائے تشدد کرنے کے، غریب لوگوں کو جیل میں بند کرنے سے، اس سے بہتر ہی ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر کے نہیں ہیں، سب لوگ آئیں اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، زکوٰۃ دیں، لوگوں کی مدد کریں۔ غربت میں وقت بسر ہو رہا ہے، پاکستان بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس حالات میں احتجاج جو ہے وہ نامناسب چیز ہے، بڑا دلی دکھ ہوا، لوگوں کی بیچاروں کی روزگار ختم ہوا۔ لیکن میں ایک بار آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 2013 میں 14، 15، 16، 17، 18، ان 4-5 سال کے اندر آپ نے بھی احتجاج کیے، ملک کا نقصان بھی ہوا، فائدے بھی ہوئے، پولیس کے اوپر تشدد بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ آپ نے بل پھاڑ دیے، اس کے علاوہ بھی آپ نے کافی سارے غیر قانونی کام کیے، لیکن آپ کو اس چیز میں نظر اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ میں خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کیا تو ہر شخص کرے گا۔ اگر آپ اس چیز کے پابند نہیں، آج آپ کے پاس سیٹ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے زور میں آ کے، تو آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نے بھی بہت کچھ کیا، غلطیاں آپ نے بھی کی، آپ نے پرائم منسٹر
ہاؤس پہ حملہ کیا، صدر ہاؤس پہ حملہ کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آپ کے لوگوں نے پی ٹی آئی پہ حملہ کیا، پی ٹی اے پہ حملہ کیا. تو دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی ایسا کرنے سے پہلے سوچے گی. پاکستان ہے، ہماری ان ضد بازیوں کی وجہ سے، تلخ کلامیوں کی وجہ سے، اور ایسے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطالبات کرتے ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب آئیں، ایک جگہ پہ بیٹھیں مل کے. پوری قوم کو ہم کو اکٹھا ہو کر جینا ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے جو کہ ترکی ہے. اس نے اپنا سود ختم کر دیا، اپنا قرض ختم کر دیا، اپنی تجارت جو ہے وہ بڑھا دی. لوگوں کو سکون ہو گیا، وہاں پہ غربت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ جہاد بھی کر رہی ہے، تجارت بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کے، مد نظر رکھ کے، تو ہمیں ملک کو چلانا چاہیے. دیکھیں ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کے 4 پائے ہیں. اس میں سے ایک بھی نکال دیں تو آپ اس پہ سلامت بیٹھ نہیں سکتے، آپ اس پہ گر جائیں گے. تو اسی لیے پاکستان کی جتنی عوام ہے یہ آپ کے پائے ہیں، اور آپ اس چیئر پہ بیٹھے ہیں تو آپ برائے مہربانی پرائم منسٹر ہیں آپ، تو تھوڑا سا خیال کریں. عوام کا بھی مہنگائی اس حال تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، اور کوئی مداخلت نہیں ہے کسی کی. آئی ایم ایف دراصل میں چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے اس کو گرایا دیا جائے، نیچے کر لیا جائے، نیچے سے نیچے درجہ پر لے آئے، اور پاکستان کے حکمران ایسے ہوں جو کہ ہماری بات پر چلیں، اور اس ریاست کو توڑ دیا جائے اور اس ریاست کو سرکلر کر دیا جائے. اس میں اتنی پاور نہ ہو کہ یہ ترکی یا دیگر ممالک کے ساتھ مل کے جہاد یہ جنگ لڑ سکے یا کسی کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاؤں پہ آئیں واپس، اور ہم پاکستانی ایز اے مسلم پوری دنیا سے ہم رابطے میں ہیں الحمدللہ، اور جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، وہ ہمارے ساتھ کریں گے. ہم ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، نہ کہ یورپین. دیکھیں عیسائیت ہے، جتنے بھی دوسرے ہیں یہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا. تو ہماری آپ سے بھی گزارش ہے، ہم نے کبھی عیسائی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہمارے ملک میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی ہندوؤں کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی کافروں کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی سکھوں کا قتل عام نہیں کیا، وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کی بھی عبادت گاہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. تو لہٰذا آپ سے مہربانی ہے، گزارش ہے کہ اس پاکستان کو ہم سب نے لے کر آگے جانا ہے. پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ جو ہے ایک اچھائی میں جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مافیا. دیکھیں نواز شریف مافیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تیسرے بندے کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، آپ اس کو بلائیں، اس کو بٹھائیں، اس کو بولیں بھائی اپنا کاروبار بڑھاؤ. بے شک چوری کا پیسہ ہے اس کے پاس، چاہے جہاں کا بھی. اس کو بولو کہ بھائی میرے پاکستان کے لوگوں کو مزدوری دو. دیکھیں ملک ریاض صاحب ہیں، انہوں نے، آپ کہتے ہیں کہ چوری کی، دوسرے بندے نے کہا چوری کی، لوٹا ہوا ہے، زمین لوٹی ہوئی، یہ ہے وہ ہے. لیکن میرے لیے وہ ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے وہ ٹھیک ہے، غریب بندے کے لیے ٹھیک ہے. کیوں؟ غریب بندے کے لیے اس کے پاس نوکری موجود ہے، اس کے پاس گھر موجود ہے، وقت کی روٹی موجود ہے، سیکیورٹی موجود ہے، عوام کی سہولت موجود ہے، میڈیکل موجود ہے، بچوں کی پڑھائی موجود ہے، اور آنے والے کل کے لیے ہمیں گھر بھی مل جاتا ہے، وہاں پہ پلاٹ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ایسے کام کرے، نہ کہ کوئی پرائیویٹ پبلک سیکٹر جو ہے وہ کام کرے، بلکہ ریاست ایسے کام کرے جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو. ہماری 22 کروڑ عوام ہے، ہم لوگ بہت محنت کش لوگ ہیں، ہم نے پوری دنیا میں محنت کی ہے، ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنا محنت کی ہے، پاکستان کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹاکنگ سب لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، تمام پارٹیوں کے اختلافات بند کریں، جلسے جلوس بند کریں، اور یہ جتنا بھی نظام ایک جگہ پہ بیٹھ کر ڈسکس کریں. جتنے بھی مافیز لوگ ہیں سب کو اکٹھا کریں، ان کو بولیں اپنا کاروبار بڑھاؤ. آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنا کاروبار پاکستان میں بڑھاؤ. پاکستان میں کاروبار بڑھے گا تو آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا، آپ کے مزدوروں کو فائدہ ہوگا، آپ کے لوگ کام کریں گے، آپ کی گاڑیاں چلیں گی، آپ کے روڈ بنیں گے، آپ کے مکانات بنیں گے، آپ کے سٹور بنیں گے، سب کچھ بنے گا. آپ ان کو اگر یہاں سے این او سی کے بدلے یا کسی اور چیز کے بہانے میں آپ ان کو باہر بھگا دیں گے تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرے گا. کل کو آپ بھی جب پرائم منسٹر کی سیٹ سے نیچے آئیں گے تو آپ بھی چلے جائیں گے باہر، ہم آپ کے پیچھے جائیں گے. کس کس کو اس ملک میں ڈھونڈا جائے؟ اس سے بہتر یہ ہے سب کے ساتھ ہاتھ ملا لیے جائے، جیسے چائنا نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا، ترکی نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا، باقی ادر کنٹریز ہیں، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنی تجارت کو فروغ دیا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے.
براہ مہربانی آپ اس چیز پہ نظر ثانی کریں اور غور کریں. تھینک یو ویری مچ. اوکے، اللہ حافظ.